میرے جسم اور میری روح کو طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ یہ باب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام اور آپ کے کمالات، صفات، حلیہ شریف کے تعلق سے ہے۔ جو احادیث بیان ہو رہی ہے حضور کے اسماء مبارکہ، نام شریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم تعجب نہیں کرتے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قریش کی گالیوں اور مجھ سے قریش کی گالیوں اور ان کے لعن و طعن کو پھیر دیا۔ وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، مذمم کو لعنت کرتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں۔ قریش اور مکہ کے لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیلاتے تھے تو کچھ شریر لوگ حضور کو گالیاں دیتے تھے، مذمم کہتے تھے۔ مذمم جس کی مذمت کی گئی ہو، جس کی برائی کی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں مذمم، اور جس کی تعریف کی گئی ہو اس کو کہتے ہیں محمد۔ تو حضور کہتے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ان گالیوں کو اور ان کے لعن و طعن کو مجھ سے کس طرح پھیر دیا ہے کہ قریش اور یہ لوگ کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں، میں تو محمد ہوں، لہذا یہ مجھے نہیں کہتے، میرا نام تو محمد ہے، یہ کسی مذمم نام کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ یہ حضور کے نام میں ہی اللہ تعالیٰ نے تعریف رکھ دی ہے۔ اسی طرح کی حدیث عن جابر بن سمورہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد شمط مقدم رأسی ولحیته وكان اذا ادهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين وكان كثير شعر اللحية فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده رواه مسلم۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پاک، سر اقدس اور داڑھی شریف کا اگلا حصہ، سر اور داڑھی، کہتے ہیں قد شمط مقدم راسہ ولحیتہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے داڑھی شریف اور سر پاک کا اگلا حصہ کھچڑی تھا۔ اردو میں جو لفظ شمیط آیا ہے اس کے لفظ شمیطہ، اس کا لفظی معنی ہے کچھ بال سفید ہوں اور کچھ بال سیاہ ہوں، کچھ بال سفید ہوں، ہم لوگ چت کبرا بولے، اردو میں کھچڑی کہتے ہیں۔ شمیطہ آگے کے شمیطہ کہتے ہیں کچھ بال سفید ہوں اور کچھ بال سیاہ ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پاک
اور داڑھی شریف کا اگلا حصہ یہ کھچڑی یعنی کچھ بال سفید اور کچھ بال سیاہ والا تھا۔ وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے، اِذَا ادَّهَنَ تیل لگاتے، لم يتبین تو ظاہر نہیں ہوتے تھے، تیل لگانے سے سفید بال چھپ جاتے۔ اس فقیر نے لگایا ہے، دیکھو کافی بال سفید ہیں مگر دکھیں گے نہیں، تیل لگانے سے سفید بال چھپ جایا کرتے۔ اِذَا ادَّهَنَ جب سرکار تیل لگاتے تو لم یتبین وہ بالوں کا حصہ کہ کچھ سفید کل سیاہ ہے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، چہرہ کے بال شریف کالے ہی دکھتے تھے۔ وَإِذَا شَيْسَ رَاسُهُ جب سرکار کا سر اقدس سوکھا ہوتا، تیل نہ ہوتا، بال بکھرے ہوتے، تبینا تو پتہ چلتا کہ حضور کے سر اقدس داڑھی شریف میں بال سفید ہیں۔ یہ اب روایتوں میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف جو تھی اور پورا خط یہ گھنے بالوں والا تھا، اور یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف ایک مشت تھی، ایک مشت تھی، ایک مشت سے تو جائز نہیں ہے کم۔ مولا کائنات کی داڑھی بعض روایتوں میں کہ سینے تک تھی، حضرت علی کی داڑھی شریف سینے تک تھی، بہت گھنی داڑھی تھی، غوث پاک کے تعلق سے بھی ہے کہ آپ کی داڑھی گھنی تھی، سینے تک تھی، مگر ایک مشت تو شریعت کی حد ہے، اس سے کم نہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس اور داڑھی شریف کے ایک روایت میں کہ 19 بال، ایک روایت میں 20 بال سفید تھے کل ملا کر، کچھ داڑھی میں کچھ سر میں اور ایک بچی شریف میں، یہ جو ہونٹ کے نچلا حصہ ہے ادھر ایک بال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید تھا، بچی شریف، اس کو بچی شریف کہتے ہیں وہ، باقی زیادہ سفید بال نہیں تھے۔ اور وہ بھی کس طرح؟ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ جب تیل لگاتے تو دکھتے نہیں تھے، جب سوکھی ہوتی داڑھی شریف تیل نہ ہوتا، اذا شعیسا کہ جب ایسا ہوتا کہ بال بکھرے ہوتے، تیل نہ ہوتا، سوکھا، تو ظاہر ہوتا تھا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں جگہ بال سفید ہے۔ حضور تیل بھی بہت لگایا کرتے تھے، اعلی حضرت کہتے ہیں تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، اتنا تیل لگاتے کہ کبھی کبھی اگلا حصہ جو تھا اس میں تیل نچوڑ کر گالوں پہ آتا تھا۔ کیا عاشق کا مزاج ہوتا ہے، محب کا جو مزاج ہوتا ہے، کہاں کیا استعارہ کر رہے ہیں، یہ جو تیل کی بوندیں ہیں رخسار پہ ٹپکتی ہے، یہ تیل کی بوند نہیں ہے، حضور کے جو گال شریف ہیں یہ صبح ہیں، کیا ہے؟ یہ صبح ہے، اور اس صبح پر تیل کی جو بوندیں ٹپک رہی ہے، چونکہ سرکار کے زلفوں کو رات کی سیاہی سے تشبیہ دی گئی، والضحیٰ واللیل، حضور کی زلفیں رات کی سیاہی ہیں، اور اس کے تیل جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم لگاتے اس کی بوندیں ٹپکتی تو وہ تیل نہیں ہے، وہ ایسا ہے جیسے ستارے گالوں پہ نچھاور ہو رہے ہیں، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں، بالوں سے رضا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو، یہ جو ہے عاشق کا مزاج، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو، جو گیسو ہیں حضور کے رخسار کی صبح پہ ستاروں کو لٹا رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف اور زلف شریف کا حال تھا۔
اور کہتے ہیں بھینی بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جارب کشی، شب نے شب کو، شب نے تبرک میں شبنم کو دھارے گیسو، اور یا رب ہم گنہگاروں کو تپیش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسوں، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسوں، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسوں۔ تو یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو اقدس، اور کیا بڑی بات کہتا ہے کعبہ جاں کو پنایا ہے غلاف مشکی، حضور کعبہ ہیں، اللہ اللہ قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی شعر و شاعری و عشق رضا پر، حضور کعبہ ہیں، اور کبھی کبھی سرکار کے زلف عنبری سرکار کے رخسار پر آ جاتی، زلف کا اگلا حصہ وہ حضور کے پیشانی سے نیچے تک آ جاتا، تو ایسا لگتا تھا جیسے کعبے پہ غلاف آ گیا۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جو ہے کعبہ جاں کو پنایا ہے غلاف مشکی، حضور کے چہرے پہ جب زلف آ جائیں تو ایسا لگتا تھا جیسے کعبے پہ غلاف آ گیا، کعبہ جاں کو پنایا ہے غلاف مشکی، اڑ کے آئے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو، اڑ کے آئے ہیں ابرو پہ جو تمہارے گیسو، یہ ہے عشق اعلیٰ حضرت۔ خیر عدت دہانا، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تیل شریف لگاتے تو وہ بال کا حصہ ظاہر نہ ہوتا، اذا شعیث راسہ، اور جب سوکھا ہوتا یعنی بکھرے بال شریف ہوتے ظاہر ہو جاتا۔ وکانا کثیر شعر اللحیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف میں بہت بال تھے، گھنی داڑھی۔ فقال رجل، تو ایک صاحب بولے وجہ مثل السیف، کہ حضور کا چہرہ تو تلوار کی مثل ہے، تلوار کی مثل، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تلوار سے تشبیہ دی۔ کیوں؟ جیسے تلوار سفید و چمکدار ہوتی ہے، تلوار سفید اور چمکدار ہوتی ہے، ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ انور سفید اور چمکدار تھا، مگر اس تشبیہ میں تلوار سے تشبیہ دینے میں خیال ہوتا ہے کہ تلوار تو لمبی ہوتی ہے، تو کیا چہرہ بھی لمبا تھا؟ تلوار تو لمبی ہوتی ہے تو کیا چہرہ بھی لمبا تھا؟ تو کہتے ہیں قال رجل، ایک صاحب بولے مثلو سیفن، مثل السیف، حضور کا چہرہ تلوار کے مثل تھا، یعنی وہ صاحب نے چہرہ اقدس کو تلوار کی چمک اور سفیدی سے تشبیہ دی، مگر یہ خیال کوئی کرے گا کہ تلوار لمبی ہے تو چہرہ بھی لمبا، اس لیے جو دوسرے صاحب کے تھے وہ کہتے نہیں تلوار کے مثل نہیں تھا، لا بل کانا مثل الشمس والقمر، حضور کا چہرہ تو چاند و سورج کی طرح تھا، لمبا نہیں تھا، جیسے چاند و سورج گول ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، حضور کا چہرہ چاند کی طرح گول تھا، تلوار کی طرح لمبا نہیں تھا، جس میں حسن بڑھ جایا کرتا تھا، حسن، بلکہ چاند تو صرف اس کی چمک کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، اس کے مستدر گول ہونے کے لیے چہرے اقدس کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ انہیں اقبال تو فیصلہ کر رہے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ عاشق کا مزاج تو یہ، مگر مستدیرن، چاند اور سورج کی گولائی سمجھانے کے لیے، چہرے اقدس کی گولائی کے لیے چاند اور سورج کو مثال میں پیش کیا گیا۔ ارے چاند و سورج ہے کیا؟
چہرے مصطفیٰ کی صدقے کا نام چاند و سورج ہے۔ استاد زمن کہتے ہیں یا رسول اللہ آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، یہ چاند سورج کیا ہے؟ استاد زمن اعلی حضرت کے منجلے بھائی کہتے ہیں یا رسول اللہ آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند صدقے میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ کہتے ہیں حضرت جابر بن سمورہ وَرَأَيْتُ الْخَاتِمَ عِنْدَ كَتْفِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے شریف کے پاس آپ کی مہر نبوت کو دیکھا، کندھے کے پاس مہر نبوت کو دیکھا۔ کس طرح؟ کہتے ہیں مثل بیضۃ الحمامہ، کبوتری کے انڈے کی طرح، جس میں اطہر کے ہم رنگ تھی۔ حضور کی پشت پر میں نے مہر نبوت دیکھی جو کبوتری کے انڈے کی طرح دکھ رہی تھی، مگر اس کا رنگ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ کہتے یشبہ جسدہ، جسم اقدس کی ہم رنگ، یعنی اسی جسم کا حصہ مہر نبوت ہے، اسی جلد کا حصہ مہر نبوت ہے کہ حضور کے جو ہے شعر اقدس کے درمیان وہ مہر نبوت جو حضور کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے نشانی کے طور پہ عطا فرمایا تھا۔ یشبہ جسدہ، وہ جسم کے ہم رنگ تھے، کوئی دوسرا کلر نہیں تھا کہ یہ گمان ہو کہ الگ سے لگایا گیا ہے، نہیں، جو جلد تھی جسم شریف کا، جو چمڑا شریف تھا جلد ہے، اسی جلد میں جسم سے ابھرا ہوا حصہ، اس سے نکلا ہوا حصہ، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبوت کی نشانی کے طور پہ عطا فرمایا تھا، نبوت کی نشانی کے طور پہ عطا فرمایا تھا۔ اس طرح آگے جو احادیث بیان ہو رہی ہیں، ایک روایت آ رہی ہے حضرت ام خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی، جس روایت میں مہر نبوت کا ذکر ہے، اور خالد بن سعید کی صاحبزادی تھی ام خالد، یہ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، اور حبشہ سے پھر مدینہ ہجرت کر کے آئی، چھوٹی بچی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر عطا فرمائی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا اس کو پہنو، بہت دیر تک پہنتے رہو۔ تو یہ بچی چھوٹی تھی، اس حدیث میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ حبشہ کی جو زبان تھی، اس حبشہ کی زبان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام خالد سے کلام فرمایا۔ حضور عربی ہیں مگر حبشہ سے یہ لوگ آئے تھے، اور ام خالد حبشہ میں رہی تھی کچھ دیر، اور پھر حضور کے بعد ان کے والد حضرت جو ہے خالد بن سعید لے کے آئے، تو حضور نے ان سے دو جملے حبشہ کی زبان میں ارشاد فرمائے۔ یہ جو روایت آ رہی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کی زبانوں کا علم بھی حضور کو عطا فرمایا، بلکہ حدیث میں ہے کہ حضور نے فارسی بھی کلام فرمایا ہے، فارسی میں بھی حضور نے کلام فرمایا ہے، جبکہ حضور عربیوں نسل ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے زبانیں سب مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی۔ اس کا ذکر اس حدیث پاک میں انشاءاللہ آئیں۔